یہ بچی نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر الہی وغیرہ کیا جاتا ہے یہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں افضل تو یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو اگر وہ اپنا وضو نہ توڑے اور وہاں بیٹھا رہے تو جب تک ایسا ہوگا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے وضو توڑ دیا اپنا یا اٹھ کے چل پڑا ہے تو پھر وہ مغفرت کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ادھر بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے میں یہ تو فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اٹھنا چاہیں تو اس میں کوئی فرض واجب نہیں بیٹھ کے پڑھنا، آپ اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی ہے 2199 حدیث پاک، اور سنن ابن ماجہ میں 3515۔ یہ دو حدیثیں یعنی دو کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں، جو بعض آپ کو یہ کہیں گے نا دم کرنا منع ہوتا ہے، یہ پھوک پھوک نہیں مارو شرک ہوتا ہے، دیکھو نبی کریم نے منع فرمایا، سنیں کہ کیوں منع کیا تھا، منع فرما دیا۔ پھر عمرو بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پیش کیا ہوگا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں کاش میں کہتا ہوں کہ آپ جو یہ پوسٹیں بھیجتے ہیں نا، یوں ادھر کے بات سن کے یہاں بھیج دی یہاں بھیج دی، ان حدیثوں کو کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی پوسٹ بنائیں، ان کو بھیجیں، عام کریں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دم سے منع فرمایا وہ دم تھے جو کلمات کفر و شرک پر مبتلا تھے، ان کو منع کر دیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، جو منتر پڑھتے ہو یا جو بھی کلمات پڑھتے ہو پیش کرو، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے کرو، تاکہ تمہارے بھائی تم سے نفع حاصل کریں۔ اس کا مطلب ہے سرکار نے واضح فرما دیا کہ جس کو ہم نے منع کیا وہ غلط ہے، یہ غلط کلمات کو ہم نے منع کیا ہے، اور جس کی ہم اجازت دے رہے ہیں وہ ہیں جو صحیح کلمات پر مشتمل دم ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، یہ پہلے کلام کر چکا ہوں، یہی معاملہ تعویذ کا ہوتا ہے۔ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا، تعویذ کے استعمال سے منع کیا، یہ حدیثیں اس کی بھی ایک بالکل تفسیر ہیں، اس کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ جو کفار کے زمانے کے تعویذات تھے وہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، انہیں سرکار نے منع فرمایا ان کو نہ لٹکاؤ، اور وہ اتنے معروف تھے، اتنے زیادہ استعمال ہوتے تھے کہ اگر شروع میں تو سرکار نے پاکیزہ کلمات والے تعویذات بھی منع فرمائے، کیونکہ لٹکا ہوا کوئی تعویذ لٹکا کر آ رہا ہے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اب دور سے آ رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کلمات کفر و شرک ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی زیادہ معروف تھے۔ اس لیے شروع میں ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ سرکار نے ذکر الہی والے تعویذ بھی منع کیے، لیکن پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، اور یہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں، کہ ہم بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی یہ کیونکہ یہ اس سے کیڑے مکوڑے کاٹتے نہیں ہیں اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ کر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تعویذات ہیں اگر وہ اچھے کلمات پر مشتمل ہیں، قرآن پاک کے تعویذات ہیں یا اعداد کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حروف ابجد اگر آپ نے سنا ہو، الف کا ایک حرف ہوتا ہے، با کے دو ہیں مثال کے طور پر، تو وہ اس طریقے سے ناموں کے نکال کے یا آیات کے حروف نکال کے حروف کے تعویذات دے دیتے ہیں، تاکہ براہ راست اگر گر بھی جائیں تو جیسے آیت گرنے سے بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو، اور اس کی تاثیر ویسی ظاہر ہوئی ہے۔ تو آیات کریمہ ہوں، حدیثوں کے کلمات ہوں، ان کو اگر آپ اس طرح تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، بازو میں باندھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، جیسے دم ایک طریقہ علاج ہے۔ جن تعویذات کو منع کیا گیا اس کی بھی یہی تعویل کی جائے گی کہ اس میں ناجائز کلمات ہوں یا مبہم قسم کے الفاظ کے، جیسے آپ بعض تعویذات دیکھیں نا، یہ عاملین لکھ دیتے ہیں، یوں ٹیڑے میڑے لفظ ہوں گے، اکلوسو پکلاسا پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کو پڑھ کے آپ کو لینگویج سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تعویذات میں عاملین کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں آپ، ورنہ آپ اس کا پہلے مطلب بتائیں، اپنے آپ سے مطلب پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر آپ کے ہمارے استاد نے دیا، استاد کوئی آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھا، وقت آ کے اس نے جو دے دیا آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کے معنی عجیب و غریب بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پھر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں۔ اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلی حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بیوی پڑی سو رہی ہے، خر خر خراٹے لے رہی ہے ساری رات میں، تھک گئی ہوں جی میں، اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی تیوری میں بل نہیں آتے، بھائی اٹھو نماز پڑھو، گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی۔ تو معذرت کے ساتھ کتنے ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کئی سال تک گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے یا اس نے خود نہیں کھولا ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ پیسہ یہی نکل جائے گا، جو حرام طریقے سے آتا ہے وہ رکتا نہیں ہے پیسہ، وہ کینسر ہو جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، یہ پیسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، اور آخرت کا وبال علیحدہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لالچ پہ اندھا ہو کر جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو پس پش پھینکنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ فرماتا ہے۔ موت بھی بڑی سخت آتی ہے، عذاب قبر، میدان محشر کی ذلت اور ناراضگی اگر قائم رہی تو جہنم میں داخلہ۔ میں کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا، نہ آپ کی حقارت بیان کر رہا ہوں، اپنے آپ سے کویسچن کر لیں، کاپی اور پین لیجئے گا، گھر میں آ جائیے گا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ذرا لکھیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ شاید ایک آدھ چیز ہی لکھ سکیں گے، بھائی چلو وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ذہن خالی، کیوں ہم نے سیکھا نہیں نا۔ یاد رکھیں کہ جو علم سیکھے بغیر بعض اوقات نماز پڑھتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی صحابی جن کو اعرابی کہتے ہیں وہ آئے، نماز ادا کی، آ کے سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بڑا حیران ہوا، گیا پھر نماز پڑھی، پھر آئے، سرکار نے سلام کا جواب دیا، فرمایا یہی جملہ، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر گئے نماز پڑھ کر آئے، سرکار نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ تعلیم فرما دیں۔ اب وہ کر کیا رہے تھے؟ علماء نے اس کی تشریح بیان یہ کی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہو کے کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ ایسی ایک سجدے سے جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کریں گے۔ سبحان اللہ مجھ سے کہنا نہیں ہے، جتنی دیر میں سبحان اللہ ہوتی ہے اتنی دیر بیٹھے، پھر اگلا۔ اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، رکوع میں گئے، یہ اٹھے فوراً، اور نماز پڑھتے ہوئے تیزی سے دیکھیے گا یوں ایک سجدہ پورا نہیں اٹھے گا، پھر فوراً اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں بعض، اور خاص طور پہ بچے جن کو گیم سے اٹھا دیتی نا امی، نماز پڑھو، کم وقت تو گیم بند کروا دوں گی، اچھا امی پڑھ رہے، ان کی نماز کی سپیڈ آپ دیکھیں۔ ابھی ہم جیسا آدمی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پڑھے گا، وہ رکوع میں بھائی تو نے مشین لگا رکھی ہے منہ کے اندر، اتنی تیزی سے ختم کر لی تو نے، اور یہ رکوع بس ایک دم فارغ ہو۔ سنت غائب ہے نا، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، اس سے بالکل مبرہ، خالی فرض پڑھے جلدی جلدی آ کے پھر بیٹھ گئے 2 گھنٹے کے لیے۔ یہ جو نمازیں ہیں
یہ نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں بعض نمازی ایسے ہیں کہ ابھی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا بعض نمازی جب نماز کو ختم کرتے ہیں تو نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی برباد کر دے جیسا اس نے مجھے برباد کیا. یہ یاد رکھیں، میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نمازیں، روزے یہ ایسا چیک ہے کہ جو بروز قیامت کیش ہوگا. اور آپ کو پتا ہے چیک صحیح نہ بھرا جائے تو باؤنس ہو جاتا ہے نا، وہ پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ریٹرن ہو جاتا ہے چیک. ایسے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادات مطلوب شرع کے مطابق ادا نہیں کی تو یہ رد ہیں. میدان محشر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ تیری تو 40 سال کی نمازیں برباد، تیری 30 سال کی نمازیں برباد. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں بعض اوقات، یار بس سر سے بوجھ اتارنا ہے، نہ دل لگ رہا ہے نماز کے اندر، جلدی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور خیالات کی یلغار ہے، یلغار، خوف خدا کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھ رہے. حالانکہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز، زیادہ نہیں، 2 رکعت نماز ایسے ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے قلب میں نہ لایا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لانا فرمایا، آنا نہیں. خیالات تو آئیں گے، ایک شیطان ہے جو خیال ڈالے گا، لیکن ہمارا کام کیا تھا؟ خیال آیا اس کو فوراً ٹال کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ذات باری تعالیٰ کا تصور تو نہیں آئے گا نا بھائی ذہن میں. جو نبی نے فرمایا تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کا یقین ذہن میں حاضر کریں. یا پھر جیسے مدینے کا تصور کر لیا، مکے کا تصور، موت کو یاد کر رہے ہیں، میدان محشر، پل صراط، جنت، دوزخ، یہ ذہن میں لا رہے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت. یہ خیالات آ جائیں. اور اسی طرح اگر کوئی خیال آ گیا زوجہ کا، بچوں کا، کرکٹ کا، کاروبار کا، جیسی آئے فوراً چھٹک دیں. یہ نہیں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں. تراویح میں کھڑے ہو گئے ایک نوجوان اور پی ایس ایل اسٹارٹ ہو گیا، بولنگ کر رہا ہے، بیٹنگ کر رہا ہے پوری، اور میچ بھی جیت گیا، ٹرافی بھی اٹھا لی. لیکن جیسے ٹرافی دینے لگے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ٹرافی غائب. تو رکوع کرنا پڑا. تو یار ابھی ٹرافی بھی مل جاتی. ایک کنجوس آدمی تھا، اس کو وہ نماز، اس کو مسجد میں پہنچا تو جماعت نکل گئی، تو بڑا افسوس کرنے لگا. لوگ بڑے متاثر ہوئے، کہا کہ ہمیں آپ کے جذبے سے بہت سیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کیا جماعت نکل گئی اتنا آپ دکھ کر رہے ہیں. کہا بھائی یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا نا تو اپنے دکان کا پورا حساب آرام سے کر لیتا تھا. اب امام صاحب اکیلے نماز پڑھوں گا تو حساب پہ علیحدہ ٹائم نکالنا پڑے گا، میرا وقت نکل جائے گا. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں کہیں یاد نہیں آتی آپ آزما کر دیکھیے گا وہ نماز میں یاد آئے گی. اسی لیے ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں نے کچھ اپنا خزانہ دبایا تھا، اب بھول گیا کہ کہاں دبایا تھا، کیا کروں؟ فرمایا علاج تو بتا دوں گا لیکن تو کرے گا نہیں. کہا کہ جی کیسے نہیں کروں گا، آپ بتائیں، کیونکہ اس کے لیے تو ہم تیار ہیں نا. اگر میں کہوں 5 وقت نماز پڑھیں، داڑیاں بڑھائیں، دین، علم کے دین سیکھیں، اللہ آپ کو جنت دے گا، ہم میں سے بہت سے کہیں گے ہاں کیا صحیح رہے ہیں، بالکل اللہ ہمیں توفیق دے گا، بس توفیق دے گا. اور اگر میں کہوں میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اسی دن آپ کو 1 لاکھ روپے نہ ملے تو فقیر کا گریبان پکڑ لیجئے گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب اگر گھر میں چائے پی لے تو بڑی مہربانی ہوگی. پھر آپ اس کو پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد اگر میں یہ بھی کنڈیشن لگا دوں کسی نے شور کر دیا نا یا آپ بھول گئے گنتی، ختم، دوبارہ شروع، تو آپ اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کہیں گے کوئی آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا، تم لوگ کم بختو، نکل جاؤ، بچوں کو باہر نکالو گھر سے. اور مصلی پہ بیٹھ کے ایک ایک دانہ یہ ہمارا استغراق ہے. کیوں کہ مادی شے ہمارے سامنے آئے تو ہماری کامل توجہ ہوتی ہے، اور آخرت کے بارے میں کہیں تو بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا 2 رکعت نماز، دنیا کا خیال نہ لاؤ، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں. لیکن یہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علامہ آلوسی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں ایک شخص بھی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو، یعنی ہر ایک دنیا کے خیالات میں مگن کھویا ہوا ہوگا. ایک شخص کو سرکار نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی داڑھی سے کھیلنے لگا نا، جیسے ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں نا ہمارے نوجوان، یہ پف بنا رہے ہوں گے نا، ان کو وہ آئینے میں اپنا آپ تو ذہن میں آ جاتا ہے، تو جیسے وہ آئینے میں کرتے ہیں وہ بغیر آئینے کے بھی ویسے سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نقشہ ذہن میں ہوتا ہے. اب وہ یہ سیٹ کر رہے ہیں، یہ سیٹ کر رہے ہیں.
وہ شخص بھی کوئی داڑھی کو ایسا کرنے لگا. تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے. یعنی اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء سے بھی ظاہر ہوتا کہ یہ اللہ کے خوف میں رہ کر نماز پڑھ رہا ہے, لیکن تو داڑھی سے کھیل رہا ہے. اور یہ ہمارا حال ہوتا ہے. تو کامل نماز کب ہوگی؟ جو مطلوب شرع کے مطابق, اور جس کو اقامت الصلاۃ فرمایا گیا وہ تب جب ان تمام مسائل کو سیکھ کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. تو آپ برا نہیں مانیے گا, اپنی پچھلے پورے مہینے کی نماز کو آپ سوچ لیں. کوئی 2 رکعت نماز ہم نے ایسی ادا کی جس میں دنیا کا خیال نہ آنے دیا ہو. میری کوشش ہوتی ہے, اللہ مجھے عجب خود پسندی سے بچائے, میرے رب کا ہی کمال ہوتا ہے سب, لیکن میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اصل دین کی طرف لے کر آؤں, احتساب کی طرف لے کر آؤں. اللہ جس کو توفیق دے. تو میں جب جمعے کی نماز پڑھانے لگتا ہوں تو میں سب کو کہتا ہوں یہ 2 رکعت نماز حدیث سنا دیتا ہوں, اور کہتا ہوں کم از کم یہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھنی ہے کہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ آئے. ہمت کیجئے گا. پھر تکبیر لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سو کی مدد کرتا ہوگا. اور ہو سکتا ہے میرے پیچھے جو نماز پڑھ کے نکلتا ہو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو چکا ہو, جو آج ہی اپنی ماں کے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے.